یا کہا جائے سبعہ، اور آپ نے پھر بعد میں جو وضاحت کی وہ عمدہ ہے کہ سبعہ اور ثلاثہ پھر عشرہ بنتا ہے. الحمدللہ. اور آپ میں سے کوئی اگر قراءت سے واقف ہوں یا کچھ پڑھی ہو پہلے، کوئی اس کے بارے میں مطالعہ کیا ہو؟ سر میں نے قراءت کا کورس کیا ہے لیکن درمیان میں چھوڑا، تحریر تجوید وغیرہ قواعد مکیہ سے پہلے تک، شاطبیہ سے پہلے تک. اچھا، لیکن وہ تو تجوید ہے، یعنی تجوید کا ویسے قراءت کا ویسے مطلب وقتاً فوقتاً سیکھنے کا رہا، لیکن باقاعدہ کوئی فن نہیں. صحیح صحیح. اس میں یہ ہے کہ مجھے تھوڑی سی تمہیدی باتیں بھی کرنی چاہیے. جی ٹھیک. ماؤس کے اوپر جی ٹھیک ہے. اور ایک کتاب ہے اس کے حوالے سے، اختلاف القراءات و اثر و تفسیر. جی وہ میں نے لکھی ہے. اچھا ماشاء اللہ، آپ نے لکھی ہوئی ہے؟ جی سر. سر یہ اس کے اوپر کچھ کام کیا ہے. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. علم تفسیر میں قراءت قرآنیہ سے استفادے کے اصول، اس موضوع کے اوپر مجھے آج گفتگو کرنے کا ارادہ ہوا، لیکن ہم تھوڑی سی گفتگو اس سے پہلے قراءات کا جو بنیادی تعارف ہے اس پر ہم کر لیتے ہیں. لفظ قراءات جو ہے، جو آپ کے سامنے یہ جمع کی شکل میں لکھا ہوا ہے قراءات، یہ صیغہ جمع ہے. اس کی جو واحد ہے وہ قراءتن ہے، سنگولر اس کا قراءتن ہے، اور معنی اس کا پڑھنا یا جمع کرنا لغوی اعتبار سے. اصطلاح میں کلمات قرآنیہ کی جو ادا ہے، ادا ایک خاص ہیئت پر، وہ مراد ہے قراءت سے. اور اگر اس کے اندر ایک سے زائد ادا پائی جاتی ہوں، چاہے وہ صیغے کے اعتبار سے یا لہجے کے اعتبار سے یا اعراب کے اعتبار سے، وہ منسوب ہوں ائمہ قراءات میں سے کسی ایک کی طرف، تو اس کو فنی اور اصطلاحی اعتبار سے اس کو قراءت کہا جاتا ہے. یعنی وہ ادائی کیفیت جو قرآن حکیم کے کسی ایک کلمے کو ادا کرنے کے لیے صحابہ کرام سے، ائمہ قراءات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ یوں کہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل بالسند جو ائمہ قراءات نے، روات نے ہم تک نقل کی ہے، اور اس کی نسبت ائمہ قراءات میں سے کسی ایک کی طرف ہوتی ہے، اس کو قراءت کہا جاتا ہے. اگر کوئی اختلاف ایسا ہو کہ جس کی نسبت ائمہ قراءات کے جو شاگرد ہیں ان کی طرف ہوتی ہے اور ان کی طرف منسوب کر کے اس کو نقل کیا جاتا ہو، تو اس کو اصطلاح میں روایت کہتے ہیں. یعنی یہ ہمارے ہاں قراءات میں دو اصطلاحات ہیں الگ الگ، ایک ہے قراءت اور ایک ہے روایت. قراءت اس کو کہتے ہیں وہ اختلافی کیفیت جو امام کی طرف منسوب ہے، اس کو قراءت کہتے ہیں. اور وہ اختلافی کیفیت جو امام کے شاگرد یعنی راوی کی طرف منسوب ہو، اس کو ہم روایت کہتے ہیں. اگر اس سے نیچے کے طبقے میں آ جائیں، یعنی شاگردوں کے شاگرد کی طرف منسوب ہو، تو اس کو طریق کہتے ہیں. یہ تین بنیادی اصطلاحات علم قراءات میں مروج ہیں اور معروف ہیں. یہ دوبارہ پھر ریکارڈ ہو رہی ہے نا، پھر سن لیجیے. میں انشاءاللہ سینڈ کر دوں. ٹھیک ہے. میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ قراءت وہ ہے جو امام کی طرف منسوب ہو، روایت وہ ہے جو راوی کی طرف منسوب ہو، یعنی امام کا جو شاگرد ہے. اگرچہ لغوی اعتبار سے امام خود بھی راوی ہے، لیکن فنی اور اصطلاحی اعتبار سے جو مدونین ہیں انہوں نے کچھ قراء کو امام کا درجہ دیا ہے اور کچھ قراء کو امام کے راوی کا درجہ دیا ہے.
تو جو اختلافی کیفیت امام کی طرف نسبت کر کے کتابوں میں درج ہے اس کو ہم قراءت کہتے ہیں، اور جو اس کے شاگرد کی طرف نسبت کر کے درج ہے اس کو ہم روایت کہتے ہیں۔ اس کی ایک دو مثالیں آگے آ رہی ہیں انشاءاللہ، جب وہ ڈسپلے ہوگا تو میں اس کے اوپر انشاءاللہ بات کروں۔ اچھا، اب ہم یہاں یہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ قراءات جو قرآن حکیم میں نازل ہوئی ہیں یا اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، یہ ہمارے پاس اس کی دلیل یا اس کی معلومات کہاں سے پہنچی ہیں؟ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، اور یقیناً آپ حضرات نے سنی یا پڑھی ہوگی، آپ کی نظر سے گزری ہوگی۔ اس کا عربی متن آپ کے سامنے ہے، میں عربی متن تو میں نے رکھا ہے تاکہ ریفرنس کے طور پر رہے، بات اردو میں کر لیتا ہوں تاکہ تکرار سے بھی ہم بچ جائیں۔ کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے اور ایک دوسرا آدمی تلاوت کر رہا ہے، وہ اس سے مختلف تلاوت کر رہا ہے، اور ایک اور تلاوت کر رہا ہے، تو تین آدمی ہیں اور تین مختلف ہو گئے ہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب کو یہ نامانوس لگی، انکرتھا کے الفاظ ہیں، یہ نامانوس لگی، ان کو یہ ایسا لگا کہ جیسے یہ انہوں نے سیکھی ہوئی نہیں ہے۔ بہرحال یہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابی بن کعب نے یہ درخواست کی کہ یہ آدمی جو ہے ایسے پڑھ رہا ہے کہ جو میں اس سے مانوس نہیں ہوں، اور دوسرا آدمی اس سے بھی ہٹ کر پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین افراد ہو گئے ٹوٹل، اور تین افراد تینوں مختلف طریقے سے کسی کلمے کو پڑھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان حضرات سے یہ کہا کہ آپ پڑھ کر سنائیں، تو انہوں نے پڑھا۔ جب انہوں نے پڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو فرمایا احسنتما او اسبتما، بالکل ٹھیک کیا تم نے، یا ٹھیک پڑھا، اچھا کیا تم نے، یعنی دونوں کی تصویب کر دی۔ اس پر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو دونوں تینوں ٹھیک ہو گئے، یعنی ایک قرأت وہ ہے جو ابی بن کعب نے سیکھی ہوئی ہے، ایک قرأت وہ ہے جو دوسرا شخص ہے، اور ایک قرأت وہ ہے جو تیسرا شخص ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ ایک کلمہ قرآنی ہے اور اس کو تین طرح سے پڑھا جا رہا ہے اور تینوں ٹھیک ہے۔ تو اس پہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تو شک و شبہ پیدا ہو گیا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تینوں ٹھیک ہوں۔ کہتے ہیں سقط فی نفسی، میرے دل میں، اور مجھے یہ ہوا، بعض روایات میں الفاظ یہ ہیں کہ وہی کہتے ہیں کہ مجھے ایسا شک پیدا ہوا، تکذیب کا ایسا جو ہے ولولہ پیدا ہوا کہ جو زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں تھا، کہ میں یہ کہوں کہ یہ جھوٹ ہے، میں یہ کہہ دوں کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ کیفیت بھانپ لی، آپ نے جانچ لی، اور آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، ضرب بیدہ فی صدری، میرے سینے پر ہاتھ مارا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے تو تارے نظر آ گئے۔ میں ذرا آسان ترجمہ کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب جی، لفظی ترجمہ نہیں ہے جی، وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى اللَّهِ، مجھے ایسے لگا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، یعنی اردو میں تو میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ میرے تو چکے چھوٹ گئے ایک دم، بالکل ایک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے کے اوپر ہاتھ مارا۔ رحمت للعالمین کی طرف سے یہ ہونا، یہ رد عمل ہونا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت بڑی بات ہے۔ اس پر پھر تھوڑی سکرین بڑی کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ ووددت انی کنت فی الجاہلیہ قال فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما غشیانی ضرب بیدہ فی صدری ففزت عرقا وکأنی انظر الی اللہ فرقا، مجھے تو خوف اتنا محسوس ہوا کہ گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابی بن کعب ان ربی ارسل الی ان اقرأ القرآن علی حرف قال فرددت علیہ یا ربی ہون علی امتی۔ لمبی روایت ہے، خلاصہ یہ ہے کہ 7 حرفوں کے اوپر پڑھنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ فرد علیہ الثالث ان اقرأ علی 7 احرف، 7 حرفوں کے اوپر پڑھے، رواہ مسلم کی صحیح۔ اور یہ صرف صحیح مسلم میں نہیں ہے، یہ 7 احرف کا ذکر یہ صحاح کے اندر موجود ہے، اور محدثین کے ہاں یہ روایت جو انزل القرآن والا 7 احرف کی جو روایت ہے یہ متواتر درجے کی روایت شمار ہوتی ہے۔
چنانچہ 7 احرف سے مراد جو ادائی کیفیت ہے قرآن حکیم کے الفاظ کی، اسی کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اب اس احرف سے یا 7 احرف سے مراد کیا ہے، اس معاملے میں علماء کرام میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، اور غالباً 35 سے زیادہ اقوال علامہ سیوطی نے اپنی کتاب الاتقان میں نقل کیے ہیں۔ لیکن ان میں بہت سارے اقوال ایسے ہیں کہ جو آپس میں ملتے جلتے ہیں، یعنی وہ لفظی فرق ہے، حقیقی فرق ان میں نہیں ہے۔ چند اقوال ایسے ہیں کہ جن کو حقیقی فرق کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں 2 کا ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ 7 احرف سے مراد 7 لغات ہیں جو قبائل عرب کے اندر پائی جاتی تھیں، ایک قول۔ اور یہ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ، جو جن کی قدیم ترین تفسیر ہمارے پاس دستیاب ہے، یعنی جو کامل تفسیریں دستیاب ہیں ان میں پہلی ہے غالباً یہ تفسیر طبری، تو اس میں جو امام طبری نے جو نقطہ نظر اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد 7 لغات ہیں، یعنی قبائل عرب کی جو لغات ہیں وہ مراد ہیں۔ اور پھر آگے چل کر انہوں نے یہ اس کی توضیح کی ہے کہ یہ 7 لغات جو تھیں یہ قبائل کی، یہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے سہولت کے لیے نازل کی تھیں، لیکن بعد میں یہ منسوخ ہو گئیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب جمع کیا تو ایک حرف کے اوپر جمع کر دیا، ایک لغت کے اوپر جمع کر دیا۔ یہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر ہے۔ اس نقطہ نظر سے بہت سارے علماء نے اتفاق نہیں کیا، اور غالباً جمہور علماء اور قراء جو مدونین قراءات ہیں انہوں نے اس کو بالکل رد کیا ہے کہ یہ قول صریحاً باطل ہے، صریحاً باطل ہے۔ اس کی جو وجوہات انہوں نے بیان کی ہیں ان میں سے صرف 2 کا ذکر میں کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ اگر قرآن حکیم 7 لغات یا 7 قبائل کی زبانوں کے اوپر نازل ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لغات کے اوپر پڑھا اور انہی لغات کے مطابق صحابہ کرام کو پڑھایا، تو صحابہ کرام کے بعد، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ کیسے اختیار مل سکتا ہے کہ وہ 7 حرفوں میں سے 6 کو منسوخ کر دیں اور 1 کو باقی رکھیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن حکیم کا نسخ جو ہے وہ تو وحی کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث متواتر سے بھی نسخ ہوگا تو وہ بھی وحی ہے، وحی کے بغیر تو قرآن حکیم کا نسخ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا کسی صحابی کو قرآن حکیم کی کسی ایک حرف کو یا کسی ایک لفظ کو یا کسی ایک آیت کو منسوخ کرنے کا تو اختیار ہی نہیں ہے سرے سے۔ تو حضرت عثمان نے چاہے جائے کہ ہم یہ کہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 7 حرفوں میں سے 6 کو منسوخ کر دیا اور 1 کے اوپر انہوں نے جمع کر دیا۔ لہٰذا یہ بات ہی سرے سے ہی غلط ہے کہ 1 حرف کے اوپر جمع کر دیا، یہ تعبیر غلط ہوئی ہے۔ 1 حرف کے اوپر جمع نہیں کیا، در حقیقت اصل میں انہوں نے ایک رسم کے اوپر جمع کیا ہے، ایک طریقے کتابت کے اوپر جمع کیا ہے۔ اور یہ ساری تفصیل آپ مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب علوم القرآن، قرآن مجید کے 7 حروف، اس میں بحث ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں اگر تفصیل میں جاؤں گا تو شاید ہمارا سارا وقت اسی ایک موضوع کے اوپر لگ جائے گا، یہ اتنا تفصیلی موضوع ہے۔ بہرحال میری گفتگو اس موضوع کے اوپر جو میری گفتگو ابھی ہوئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو 7 احرف ہیں ان سے مراد قرآن حکیم کی وہ قراءتیں ہیں یا ان قراءتوں میں جو اختلاف کی نوعیتیں ہیں وہ مراد ہیں۔ اب وہ 7 نوعیتیں ہیں اور ان 7 نوعیتوں کی جو تشریح ہے وہ مختلف علماء کرام نے مختلف انداز سے کی ہے۔ اس میں زیادہ جو یوں کہہ لیں گراؤنڈ ریالٹی کے قریب ہیں وہ علامہ ابن الجزری کی تعبیر ہے، انہوں نے جو تشریح کی ہے وہ زیادہ، کیونکہ وہ خود قاری بھی ہیں، خود مدون قراءات بھی ہیں اور خود انہوں نے قراءات پر کتابیں لکھی ہیں، لہذا ان کی جو تعبیر و تشریح ہے وہ زیادہ قرین قیاس ہے۔ علامہ باقر لانی کی بھی تعبیر ہے، یا اسی طرح دیگر حضرات نے بھی کی ہے، ابن قتیبہ نے بھی اس کی تعبیر و تشریح کی ہے، اس کی مثالیں ذکر کی ہیں انہوں نے، لیکن زیادہ جو عمل کے نزدیک اور گراؤنڈ ریالٹی کے قریب ہمیں نظر آتی ہیں وہ ابن الجزری کی
تعبیر و تشریح ہے۔ اس موضوع کے اوپر اگر آپ لوگ اردو میں کچھ مٹیریل دیکھنا چاہیں تو مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب علوم القرآن اور مولانا گوہر جی مولانا گوہر کی کتاب میں بھی اچھا دیا ہے جی اس میں بھی ہے بالکل گوہر رحمان جی 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 بالکل۔ اور اسی طرح اگر خالص فنی اور دقیق علمی نوعیت کی گفتگو دیکھنا چاہیں تو قاری طاہر رحیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے دفاع قراءات، یہ بڑی تفصیلی کتاب ہے دفاع قراءات، وہ دیکھی جا سکتی ہے، اردو میں ہے، قاری طاہر رحیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اگر مختصر کوئی تحریر دیکھنی ہو تو قاری طاہر رحیمی صاحب کا ہی ایک رسالہ ہے، ایک چھوٹا سا مقالہ ہے اردو میں، ضیافت مدینہ کے نام سے انہوں نے لکھا تھا، وہ ایک کتاب ہے حیات ترمذی، مفتی عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات پر کتاب ہے، تو اس کے اندر وہ مقالہ موجود ہے۔ نہایت علمی اور دقیق گفتگو انہوں نے اس میں کی ہے اور نچوڑ جمع کر دیا ہے، گزشتہ جو تحریرات ہیں ان کا نچوڑ جمع کر دیا ہے۔ ہم اپنے موضوع کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں کہ مفسرین نے قراءات کو کس نقطہ نظر سے دیکھا ہے۔ ہماری گفتگو کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ قراءات کا ایک تو ہے ادائی پہلو، جس پہ ابھی میں نے گفتگو کی ہے تھوڑی سی، کہ ایک قراءت ایک اختلاف امام کی طرف منسوب ہے تو اس کو ہم قراءت کہیں گے، اگر وہ کسی راوی کی طرف منسوب ہے تو اس کو ہم روایت کہیں گے۔ وہ ہو سکتا ہے اعراب کا اختلاف ہو، وہ ہو سکتا ہے صیغے کا اختلاف ہو، اور ہو سکتا ہے وہ صیغے کا اختلاف ہو اس نوعیت کا کہ ایک نے مؤنث سے پڑھا ہے ایک نے مذکر سے پڑھا ہے، یا ایک نے جمع سے پڑھا ہے، مثال کے طور پہ نغفر لکم خطیئاتکم، نغفر یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے مضارع کا، نغفر معروف کا، ہم بخش دیں گے، اور ایک قراءت ہے یغفر لکم، مجہول کا صیغہ ہے غائب کا، اور ایک قراءت ہے تغفر لکم، تو یہ مجہول کا صیغہ ہے اور مؤنث کا صیغہ ہے، وہ مذکر ہے یغفر اور تغفر مؤنث ہے، تو یہ تین قراءتیں اس ایک کلمے کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ تو ہے ادائی صورت، یعنی تلفظ سے متعلق۔ ایک ہے اس کے جو معانی ہیں یا اس کے جو اثرات ہیں، تو مفسرین نے سب سے پہلی جو بات مد نظر رکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر دو قراءتیں ہیں اور دونوں متواتر ہیں اور صحیح سند سے منقول ہیں تو ان کو دو آیات کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا۔ آپ اگر مکتبہ شاملہ میں، مکتبہ شاملہ ضرور آپ لوگ استعمال کرتے ہوں گے، جدید ریسرچ کا ایک ٹول ہے، مکتبہ شاملہ میں اگر آپ القراءتان لکھیں، القراءتان ٹائپ کریں یا القراءتین ٹائپ کریں، تو تمام مفسرین نے اس کے اوپر بحث کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے القراءتان کالآیتین، دو قراءتیں دو آیتوں کی طرح ہیں، لہذا ان کو دو آیتیں شمار کر کے اور پھر ان کی تفسیر کی جائے گی، دونوں پر عمل واجب ہے۔ اب دونوں پر عمل کرنے میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ دونوں کا معنی و مفہوم ایک ہو، دونوں کا مصداق ایک ہو، اب تو بات آسان ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین، تلفظ کا فرق ہے، صیغے کا فرق ضرور ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت ترجمے کا بھی فرق ہو جائے، کیونکہ مالک جو ہے وہ ملکیت والا ہے اور ملک جو ہے وہ بادشاہ ہے، بادشاہ کے اختیارات کچھ مالک سے کچھ بڑھ کر ہوتے ہیں، یعنی مالک کو یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ اپنی چیز بیچ دے، فروخت کر دے، گفٹ کر دے، خود استعمال کرے، عاریتاً دے دے، جیسے چاہے کرے، کرائے پہ دے دے، اور ملک کو یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ کسی چیز کی فروخت پر پابندی لگا دے، محدود کر دے، وغیرہ وغیرہ، کچھ شرطیں لگا دے، تو اس طرح ملک کے کچھ اختیارات مالک سے بڑھ کر ہوتے ہیں، تو یہ نتائج تو اس کے ہیں، لیکن ایک ہی ذات مراد ہے، ملک سے بھی اللہ کی ذات مراد ہے اور مالک سے بھی اللہ کی ذات مراد ہے، تو مصداق ایک ہی ہے دونوں کا، اگرچہ معنی کی تھوڑا سا فرق آتا ہے، مصداق ایک ہے۔ بعض جگہ قراءات کے اختلاف سے ایسا ہوتا ہے کہ دو الگ الگ معانی سامنے آ رہے ہوتے ہیں،
جب دو الگ الگ معانی سامنے آ رہے ہوتے ہیں اور دونوں کو ایک ہی مصداق کے اوپر محمول کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو پھر وہاں علماء کرام جو ہیں وہ یا تو تطبیق کی کوئی صورت نکالتے ہیں، یا پھر ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک قرأت سے ایک حکم ثابت کرتے ہیں اور دوسری قرأت سے دوسرا حکم ثابت کرتے ہیں۔ اس کی واضح ترین مثال جو آیت وضو ہے، ارجلکم اور ارجلکم جو قرأت ہے، اس کے اوپر سب نے بحث کی ہے، فقہاء کرام نے بھی، فقہ میں، اصول فقہ میں آپ کو اس کی بڑی طویل بحثیں ملیں گی، محدثین نے بھی اس کے اوپر کلام کیا ہے۔ فتح الباری میں علامہ ابن حجر اسقلانی نے بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بحث کی ہے۔ ارجلکم جو جر والی قرأت ہے، اس سے بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ارجلکم یعنی پیروں کا مسح ہے، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، جی رؤوس جو مجرور ہے با کا، اس کے اوپر جب عطف ہوگا تو نکلتا ہے کہ پیروں کا مسح ہے، بظاہر جو لفظی ترجمہ جو سمجھ میں آتا ہے۔ اور ارجلکم جو نصب والی قرأت ہے وہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اس کے اوپر عطف ہوتا ہے، لہذا غسل ثابت ہوتا ہے۔ جی تو علماء کرام نے یہاں تطبیق اس طرح نکالی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک قرأت سے پیروں کا دھونا ثابت ہے اس وقت جب آپ نے پیروں کے اوپر خفین نہیں پہنے ہوئے، اور جب آپ نے خفین پہنے ہوئے ہیں تو دوسری قرأت سے مسح علی الخفین ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ توجیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اپنی کتاب الام جو ہے، اس میں انہوں نے یہ توجیہ کی ہے کہ ہم، اور پھر وہ یہ بحث کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم اس ساری بحث کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسح علی الخفین جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، ثبت بالکتاب، یہ کتاب اللہ سے ثابت ہے مسح علی الخفین، یعنی اس قرأت کی وجہ سے۔ تو یہ جمہور مفسرین کا اتفاق ہے، اس میں کسی مسلک کا اختلاف میرے علم میں نہیں آیا، یعنی فقہاء احناف، شوافع، حنابلہ اور اسی طرح جو کسی ایک مسلک کو یا کسی ایک فقہ کو فالو کرنا ضروری نہیں سمجھتے، اہل حدیث حضرات یا غیر مقلدین، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اسی بات پر متفق ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے فتاویٰ کے اندر بھی القراءتان کالآیتین کا ہی ذکر کیا ہے۔ الا یہ کہ ہمارے زمانے میں اور کچھ اس سے پہلے بھی کچھ لوگ منکرین قراءات جو ہیں وہ اللہ نے پیدا کیے ہیں، اس لیے کہ تعرف الاشیاء ہوگی ازدادیہ، تو اس لیے ان حضرات کا نقطہ نظر تھوڑا سا مختلف ہے۔ اس میں نمایاں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہمارے زمانے میں تمنا عمادی کا نام ملتا ہے، اور اسی طرح مولانا امین حسن اصلاحی کا نام ملتا ہے، اور ان کے شاگرد رشید جو ہیں وہ علامہ جاوید غامدی صاحب کا نام ملتا ہے۔ جو امین حسن اصلاحی ہیں، انہوں نے قراءات سے گریز کیا ہے، اس طرح تردید اور انکار نہیں کیا جس طرح سے غامدی صاحب نے کیا ہے۔ غامدی صاحب کا جو نقطہ نظر ہے وہ کچھ زیادہ ہی، مطلب ایک قدم آگے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ یہ سب فتنہ عجم ہے، لیکن امین حسن اصلاحی جو ہے، ان کی جو تفسیر ہے، تفسیر تدبر قرآن، اس میں آپ دیکھیں گے کسی جگہ بھی قراءت کا تذکرہ نہیں۔ یا تمنا عمادی جو ہے وہ بھی تھوڑا اس میں زیادہ ایک قدم آگے گئے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ میرے علم میں نہیں ہے کہ ہمارے بر صغیر میں یا اور کسی نے قراءات کے وجود کا انکار کیا ہو۔ اس میں بھی ہے جو نئی کتاب آئی تو اس میں بھی یہ جو نائب اللہ عثمانی صاحب کی ہے، تدوین قرآن والے فہمیوں کا، اچھا، اس میں یہ بحث ہے۔ صحیح، میرے علم میں نہیں ہے، شکریہ، جزاکم اللہ۔ یہ میں نے چند نکات کے اندر ساری گفتگو کو جو ہے وہ میں نے سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ دو متواتر قرأتیں دو آیات کی طرح ہیں، یہ ہم نے بات کر لی ہے۔ یکساں درجے کی حامل دو قرأتیں باہم متعارض ہو سکتی ہیں، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ ارجلکم اور ارجلکم، یہ ایک طرح کا تعارض ان میں پایا جاتا ہے۔ اب ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ دونوں متواتر ہیں، لہٰذا کسی ایک قرأت کو منسوخ قرار دینا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں نازل ہوئی ہیں، دونوں متواتر منقول ہیں اور دونوں پڑھی جا رہی ہیں، لہذا نسخ کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ جب نسخ کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر دونوں کو جمع اور تطبیق دینا ہی ضروری ہوگا۔ ظاہر ہے ایک کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قابل عمل نہیں ہے،
تو یہ تو قرآن کی آیت کا انکار ہو جائے گا. جب ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ قرآت جو ہے یہ آیت کی طرح شمار ہوگی. مثلا مالک یوم الدین یہ ایک قرآت ہے، ایک آیت ہے، اور ملک یوم الدین یہ دوسری آیت ہے. لہٰذا مالک یوم الدین کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہوگا اور ملک یوم الدین کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہوگا. دونوں میں سے کسی ایک کو صرف نظر یا اگنور نہیں کیا جا سکتا. متواتر اور غیر متواتر میں تعارض معتبر نہیں. یہ فنی نوعیت کی بات ہے. اگر قراءت ایک قراءت متواتر ہے اور دوسری قراءت جو ہے وہ متواتر نہیں ہے، اس سے کم درجے کی ہے، مشہور درجے کی ہے، یا احادی ہے، خبر واحد کے طور پر نقل ہوئی ہے، یا قراءت شاذہ میں سے ہے، تو اس کا تعارض قراءت متواترہ سے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وہاں قراءت متواترہ کے اوپر عمل ہوگا اور قراءت شاذہ جو ہے اس کو جو ہے یعنی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. متواتر اور غیر متواتر میں تعارض معتبر نہیں ہے، متواتر کو ہی یقینی ترجیح ہوگی. البتہ یہ ممکن ہے کہ کوئی قراءت منسوخ التلاوہ ہو لیکن اس کا حکم باقی ہو. یہ ممکن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ آیات ایسی ہیں، جیسے آیت رجم کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے کہ آیت رجم امت میں اس پر اتفاق ہے کہ آیت رجم جو ہے اس کی تلاوت منسوخ ہے لیکن اس کا حکم باقی ہے. تو اسی طرح اگر اس کی کوئی قراءت ہے تو وہ قراءت بھی باقی، یعنی قراءت منسوخ ہے، تلفظ منسوخ ہے اور اس کا حکم باقی ہے. قراءت شاذہ کی حجیت میں فقہاء و مفسرین کا جزوی اختلاف ہے، خبر واحد کی طرح عمل کرتے ہیں. یعنی قراءت شاذہ اگر ہوں، متواتر نہ ہو، تو پھر کسی حد تک فقہاء کا اختلاف ہے، اگرچہ تمام فقہاء نے اس سے استدلال ضرور کیا ہے. فقہاء شافعی نے بھی کیا ہے، احناف نے بھی کیا ہے، حنابلہ نے بھی کیا ہے، مالکی نے بھی کیا ہے، اور اپنی اپنی ضرورت کے مطابق انہوں نے اس سے استفادہ کیا ہے. لیکن کہیں کہیں اختلاف بھی ہے، وہ جزوی نوعیت کا اختلاف ہے. یہ جو شاذہ کا لفظ ہے، جی، جس طرح حدیث میں جس حدیث ایک شاذ ہوتی ہے اس کے معنی میں ہے یہ قراءت شاذہ، یا اس کی اپنی ایک بہت ہی ٹیکنیکل کوشچن ہے. بہت اچھا سوال ہے، جزاکم اللہ خیرا. دیکھیں اصطلاحات جو محدثین کی ہیں وہ اور ہیں اور جو قراء کی ہیں وہ اور ہیں. قراء کے ہاں جو قراءت شاذ شمار ہوتی ہے وہ ہے جس کے اندر 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے. ٹھیک ہے. قراء کے ہاں کسی قراءت کے متواتر ہونے کی 3 شرطیں ہیں. ارکان قراءت صحیحہ کے عنوان سے آپ کو یہ بحث ملے گی. ارکان قراءت صحیحہ وہ 3 ہیں. نمبر 1 تواتر سے صحیح سند سے منقول ہونا، اور نمبر 2 ہے عربیت کے مطابق ہونا، رسم کے مطابق ہونا، یعنی مصاحف عثمانیہ کے اندر درج ہونا، اور نمبر 3 ہے عربیت کے مطابق ہونا. ٹھیک ہے. یہ جو 3 شرطیں ہیں، اگر ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے یا کوئی سی 2 شرطیں نہ پائی جائیں تو وہ قراءت شاذ شمار ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تینوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو جی، شاذ ہوتی ہے. کوئی ایک نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر سند کمزور ہے تو پھر تو یہی بات ہی ختم ہوگی. جی. اور اگر سند تو ٹھیک ہے لیکن مصاحف عثمانیہ میں درج نہیں. مثال کے طور پہ یہ جو ہے قراءت ہے فی مواسم الحج، یا اسی طرح حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر. اب یہ صلاۃ العصر کا جو لفظ ہے یہ صحیح سند سے منقول ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مصحف لکھوایا تھا. اس مصحف کے اندر ان کا ایک غلام تھا جو کاتب تھا، اس کو لکھنا آتا تھا. تو اس کو انہوں نے کہا کہ تم میرے لیے مصحف لکھو، اور جب اس آیت کے اوپر پہنچو تو مجھے بتا دینا. جب وہ یہاں پہنچ گیا لکھتے ہوئے تو اس کو کہا کہ یوں لکھو حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر. صلاۃ العصر. اب یہ 2 لفظ جو ہیں یہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بولے تو وہ حیران ہوا کہ یہ تو میرے حافظے میں تو یہ نہیں ہے، یہ تو متن قرآن کا حصہ نہیں ہے. تو اس پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں، لہذا یہ تم درج کر دو. تو اس نے درج کر دیے. اب یہ درج اس نے کیے ہیں، یہ ذاتی مصحف ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا، لیکن مصاحف عثمانیہ جب تیار ہوئے ہیں
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب تیار کروایا تو اس میں یہ لفظ درج نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صلاۃ العصر کے جو لفظ ہیں یہ مصاحف عثمانیہ میں درج نہ ہونے کی وجہ سے شاذ شمار ہوں گے، اگرچہ سند صحیح نہیں، سند ان کی بالکل صحیح ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بہت ساری قراتیں ہیں جو فقہا کے نزدیک معتبر ہیں، انہوں نے ان سے استدلال کیا ہے، فقہی احکام نکالے ہیں، لیکن وہ مصاحف عثمانیہ میں درج نہیں. مثال کے طور پہ جو ایام متتابعات کے جو لفظ ہیں کہ متتابعات جو کفارہ یمین ہے یعنی قسم کا کفارہ ہے وہ 3 دن، تو وہ 3 دن مسلسل ہوں گے، اس میں متتابعات کے لفظ موجود ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات ہے اور ان کی جو ذاتی نسخہ تھا اس کے اندر لکھی ہوئی تھی، وہ اسی طرح پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن یہ مصاحف عثمانیہ میں درج نہیں ہے. تمام فقہا نے اس قرات کو معتبر مانا ہے. ٹھیک ہے، اور فقہاء احناف نے تو اسی قرات کی بنیاد پر متتابعات یعنی پے در پے 3 روزے پے در پے رکھنے ہوئے اس کی شرط لگائی ہے. فقہ حنفی میں یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ مصاحف عثمانیہ میں درج نہیں. تو یہ قرات شاذہ اس لیے قرار پائی ہے کہ یہ رسم عثمانی میں نہیں ہے، یہ مصاحف عثمانیہ میں درج نہیں ہے. یہ جو سوال آپ کا تھا اس کا ایک حصہ جو شروع میں آپ نے سوال کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ ہماری گفتگو کے اندر یہ شامل ہے، تو اس کا ایک حصہ یہاں آ گیا کہ کسی قرات کے متواتر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصاحف عثمانیہ میں سے کسی ایک میں کم از کم درج ہو، موجود ہو. مصاحف عثمانیہ سے باہر قرات متواترہ نہیں ہے. سر ایک سوال یہ بھی جی. ہے کہ عرض اخیرہ میں جو قرآن جو منسوخ ہوا جی تو ان کا اس کا تعلق قرات شاذہ سے ہے یا اس کا تعلق کس سے ہے؟ یہ بھی بہت عمدہ سوال ہے ماشاء اللہ. دیکھیے اس میں اگر تفصیل میں آپ دیکھنا چاہیں تو علوم القرآن مولانا تقی عثمانی صاحب کی دیکھ سکتے ہیں. عرض اخیرہ میں جو چیزیں منسوخ ہوئی ہیں ان میں پہلی چیز ہے مترادف کلمات. مترادف ہلم تعال اقبل، اس طرح کے کلمات جو ہیں ایک دوسرے کی جگہ پڑھنا، یا اسی طرح ان اللہ سمیع علیم یا واللہ سمیع علیم یا واللہ غفور رحیم کے بجائے واللہ سمیع علیم، یا اسی طرح کی اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات پڑھی جا سکیں، تو اس کی اجازت تھی شروع میں اس کی اجازت تھی مترادف کلمات سے تلاوت کرنے کی. بعد میں وہ منسوخ ہوئی ہے. یہ عرض اخیرہ میں ہوا ہے. یہ کام ایک کام تو یہ ہوا ہے. دوسری وہ قراتیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور اپنی حکمت نسخ یا حکمت تدریج کے تحت نازل فرمائی تھی، اس کی مثال ہے جو حرمت رضاعت ہے. حرمت رضاعت کا جو معاملہ ہے اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو روایات آ رہی ہیں، اگر آپ ان کی تفصیل دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ وہاں جو قرات منسوخ ہوئی ہے وہ قرات منسوخی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اگر کسی ایک بچے نے ایک مرتبہ کسی ماں کا دودھ پیا تھا تو اور اس کا کوئی نکاح ایسا ہوا ہے جہاں حرمت رضاعت موجود ہے تو اس کو باقی رکھا جا سکے. جب وہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مطلقاً رضاعت کو حرام قرار دے دیا. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اس آیت کو آپ مفسرین کے یہاں جا کر دیکھیے. یہ جو حرمت علیکم امہاتکم اور پھر آگے چل کر وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، یہ جو الفاظ ہیں ان کی تفسیر میں اگر آپ دیکھیں، خاص طور پہ اگر اردو میں دیکھنا چاہیں تو تفسیر مظہری عربی یا اردو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ تفسیر مظہری کا اردو ترجمہ دستیاب ہے. یا اسی طرح معارف القرآن جو مولانا ادریس صاحب کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، انہوں نے تفصیل سے اس کے اوپر بحث کی ہے اور وہاں وہ روایات نقل کی ہیں. وہ قرات منسوخ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، خمس رضعات والی قرات منسوخ ہوئی ہے. تو اس طرح کی چیزیں منسوخ ہوئی ہیں. یا اسی طرح بعض وہ لہجات جس کی ابتدا میں سہولت کے لیے اجازت دی گئی تھی وہ منسوخ ہوئے ہیں. واللہ اعلم، میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. یہاں ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں یہاں عام بول چال کے حوالے سے. جیسے ہماری زبان میں ڈاکٹر صاحب 4 بج گئے ہیں ویسے تو ہماری ترتیب کے مطابق، ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ کم از کم 15 منٹ اور. ٹھیک ہے.
کیونکہ ہم سوالات درمیان میں ہی لے لی ہیں تو ہم اپنی 15 منٹ کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ اپنی گفتگو کو ہم مکمل کر دیں. اردو میں ایک مثال میں دے رہا ہوں ہمارے یہاں بول چال میں کہ ایک ان پڑھ آدمی ہے ٹھیٹ بالکل, تو اس سے ایک لفظ بولا نہیں جاتا, وہ اپنے انداز سے اس کا تلفظ کرتا ہے. اب آپ دیکھیں گے یہ لفظ مطلب, اس کو بہت سارے لوگ مطبل بولتے ہیں, الٹا بولتے ہیں مطبل. تو ہمارے گھر میں ایک بابا مالی کام کرتا تھا, تو ایک مرتبہ اس نے ایک لفظ بولا, وہ اپنے حساب سے اپنی زبان میں اس نے بولا, اپنی قرائت میں بولا. اس نے کہا بنشکا, بنشکا. میں نے کہا وہ کی ہوتا ہے؟ کہتا ہے وہی جڑا وہ جوشاندے جب پاندے نے. تو میں نے کہا بنفشا, کہتا ہے وہی. اب اس کی زبان سے بنفشا نہیں نکلتا تھا, وہ کہہ رہا ہے بنشکا. تو یہ کمزوریاں ابتدا میں موجود تھیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ٹھیک زبان والے لوگ جو ہیں وہ, میں نے ریاض کے بالکل یوں کہہ لیں کہ مضافات میں ایک آبادی تھی, گاؤں تھا, وہاں میں نے نماز پڑھی ہے ڈاکٹر صاحب. یہ بھی زندگی کا انوکھا واقعہ ہے. ایک بدو نے نماز پڑھائی ہے, اور اس نے نماز پڑھائی ہے مغرب کی, اور اس نے پڑھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ انسانی کمزوریاں ہیں تلفظ کی, ٹھیک ہے. تو ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اجازت دی ہے, ٹھیک ہے. بوڑھے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, عجمی بھی ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں. لیکن جب آہستہ آہستہ قرآن سیکھ گئے تو پھر وہ اجازت ختم ہو, یہ چیزیں منسوخ ہوئی ہیں. یہ والا نقطہ نظر میرا خیال جو ہے علامہ طحاوی رحمۃ اللہ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ یہ اس رائے کو اکثر علماء نے جو 7 احرف کے اندر جو بحث آتی ہے نا, جی جی اس کے اندر پسندیدہ قرار دیا. جی جی بالکل مولانا بالکل. تقی عثمانی نے اپنی کتاب جی میں علوم قرآن کے جی اندر جی آخری جہاں پر بحث میں جی ہے اس کے آخر بالکل میں بالکل یہ بات بالکل یہی میں وہیں سے گفتگو کر رہا ہوں, میری گفتگو بھی وہیں سے ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. سر یہ آپ نے یہ نسخ کی بات کی, تو نسخ کی جو رعایت اللہ تعالیٰ نے دی تھی یہ صرف عربوں کے لیے خاص تھی یا اس میں عجم کا بھی کچھ ان کے لیے بھی کوئی رعایت تھی؟ مثلاً یعنی جو عربی نہیں تھے, عجم لوگ تھے, ان کے لیے بھی کوئی یہ رعایت تھی پڑھنے میں؟ دیکھیں عجم کے لیے رعایت اس حد تک ہو سکتی ہے کہ جیسے مولانا شریف علی تھانوی نے ایک جگہ اس بات کو کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جو ماہرین فن ہیں ان کا معیار اور ان کا جو ترازو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے سونے کو تولنے کے لیے ایک کانٹا بنایا جاتا ہے, اور عوام الناس کو تولنے کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے لکڑ کی ٹال. اگر آپ نے لکڑی کو تولنا ہے تو لکڑی 10 من 20 من کے لیے آپ کو لکڑ کی ٹال کافی ہے, لیکن اگر اس کے اوپر سونا تولیں گے تو اس میں تو کئی گرام کا فرق آ جائے گا, پتہ ہی نہیں چل سکے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماہرین فن یا جو اہل عرب ہیں, جو خالص عرب لوگ ہیں, ان کا جو معیار ہے وہ ہے سونے کو تولنے والا, ٹھیک ہے. اور جو عوام الناس ہیں, عجم ہے, ان کو آپ اس انداز سے, مثال کے طور پہ لفظ ضاد ہے, جو حرف ضاد کی ادائیگی ہے, اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر حرف ضاد کی ادائیگی میں عوام الناس کو بھی ماہرین فن کے ترازو کے اوپر تولنے کی تم نے کوشش کی تو کسی کی نماز نہیں ہوگی. پھر گئے, سبھی گئے. وہ تو کہتے ہیں صحابہ میں سے بھی سب کا ادا نہیں ہوتا تھا, بہت کی صحیح ادائیگی نہیں ہوتی. یہ تو پھر اور مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. وہ پھر مطلب عجم سے کا نہیں, وہ دیکھیں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تو عرب سے ہی تھے نا, تو ابھی بھی آپ عرب میں جائیں تو وہ تو سارے دود پڑھ رہے ہوتے ہیں, دال کی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں. ولدالین, ہمارے شریم صاحب اتنی بہترین دال پڑھتے ہیں, یہ جب وہ ولدالین کہتے ہیں. سر وہ کہتے ہیں کہ ہم دال نہیں ہم پڑھتے, لیکن وہ کہتے ہیں ان کا کہ یہ ادائیگی زبان ایسی کے ہے جیسے ہمیں کنارے لگتا ہے جو جتنا بات یہ ہے کہ جو ہے نا, جو دوسرے ولدالین والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم زال نہیں پڑھتے ہیں, وہ نہیں, وہ بالکل ہم وہی والا پڑھتے ہیں. دو انتہائی ہیں, ایک انتہا ہے جو خالص ضو پڑھ رہے ہیں, اور ایک انتہا ہے جو خالص دال پڑھ رہے ہیں. مختصر بات یہ ہے 29 حرف ہیں, ہر حرف کا اپنا ایک تلفظ ہے, اپنا ایک تشخص ہے. لہذا ضاد کو دال پڑھنا بھی درست نہیں ہے اور وا پڑھنا بھی درست نہیں ہے. سیکھنا, یعنی مورخین نے لکھا ہے کہ وہ بیک وقت حافہ کی دونوں جانب سے ادا کرنے پر قادر تھے.
تو بہرحال یہ یعنی مشکل حرف سب نے اس کو تسلیم کیا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو صوتی مشکلات ہیں یہ ادائی مشکلات ہیں بہرحال یہ موجود تھیں اور ان کی جو ہے رعایت کی گئی ہے اور پھر ان میں سے کچھ چیزیں منسوخ ہوئی ہیں. سر رموز اوقاف میں بھی رعایت رکھی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ ہم لوگ تو عام حافظ ہیں, ہمیں تو تجوید کا نہیں علم, جی تو اگر ہم رموز اوقاف کا خیال رکھے بغیر اگر پڑھیں تو ہمیں کوئی اس پہ مواخذہ تو نہیں ہوگا. دیکھیں یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن میں ماہر ہے اس کا درجہ تو فرشتوں کے برابر ہے, ٹھیک ہے, اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے اور اٹک اٹک کر پڑھتا ہے یتتعتع وہو علیہ شاق, مشقت بیچارہ برداشت کر رہا ہے, لہو اجران, تو اس کو 2 اجر ہیں. یہ اس صورت میں ہے جب یہ آدمی غافل نہیں ہے, کیئرلیس نہیں ہے, سیکھنے کے مرحلے میں ہے, مرحلہ تعلیم و تعلم کے اندر ہے اور اس میں کوئی غلطی اس سے ہو جائے بلا ارادہ تو وہ معاف ہے, وہ غلطی معاف ہے. لیکن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر جو ہے وہ غفلت کرے یا اس کے ساتھ صلاحیت کے باوجود جی صلاحیت کے باوجود تصحیح نہ کرے تو وہ آدمی اس پر گرفت آپ سے ہوگی. 4 قسمیں ہیں: ماہر, زیر تعلیم, متعلم, ٹھیک ہے, اور تیسری قسم ہے قادر, ٹھیک ہے, چوتھی قسم ہے معذور. معذور سے سوال نہیں ہوگا, عاجز ہے, معذور سے سوال نہیں ہوگا. قادر ہے لیکن غافل ہے, اس سے سوال ہوگا. قادر ہی نہ ہو تو وہ تو معذور ہے, ٹھیک ہے. ماہر اس کا درجہ الگ ہو گیا. جو متعلم ہے وہ غافل نہیں ہے, جو متعلم ہے تو سیکھ رہا ہے. سیکھنے کے مرحلے میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ حدیث سے ثابت ہو گئی کہ اس کو 2 اجر مل رہے ہیں. صرف وہ آدمی جو قادر ہونے کے باوجود غافل ہے اس سے یقیناً گرفت ہوگی. اچھا یہ چند چیزیں تھیں, میں ان کو اسکپ کرتا ہوں. یہ وہ بات ہے جو آپ نے کی تھی, وہ کیونکہ اہم ترین سوال ہے. تو یہ جو رسم ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد نہیں ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کرتا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کِتَابٍ, آپ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ, اور لکھتے بھی نہیں تھے اپنے ہاتھ سے. اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ, ورنہ تو یہ جو اہل باطل ہیں یہ شک و شبہ کے پہاڑ کھڑے کر دیتے. پھر تو یہ کہتے کہ یہ تو پڑھا لکھا آدمی ہے, یہ کہیں سے جو ہے لکھ کر لا رہا ہے, نقل کر کے لا رہا ہے. لہٰذا قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو من قبل ہی کی قید ہے یہ اہم ہے. آپ نزول قرآن سے پہلے آپ نہیں پڑھتے تھے, نزول قرآن کے بعد کی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں جو دلائل ہیں وہ یہ دیکھیں. یہ قاری رحیم بخش صاحب کی جو کتاب ہے اسی کی میں نے تصویر لگائی ہے. وما كنت تتلو میں تلاوت اور کتابت کی نفی وحی سے پہلے زمانے کے ساتھ مقید ہے, یعنی وحی سے پہلے نہ تو آپ تلاوت فرماتے تھے اور نہ کتابت سے واقف تھے. باقی وحی کے بعد جس طرح آپ تلاوت فرماتے تھے اسی طرح کتابت کا علم بھی بخوبی اور کامل ترین طریق پر رکھتے تھے. سر صلح حدیبیہ کے موقع پہ وہ ایک واقعہ ملتا ہے نا کہ آپ سے حضرت علی اور معاہدہ لکھ رہے تھے تو انہوں نے جب اعتراض کیا کہ رسول اللہ هذا ما عاهد علیہ محمد رسول اللہ کے الفاظ کے اوپر انہوں نے اشکال کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا تو جھگڑا ہی یہی ہے, ہم تو رسالت کو مانتے نہیں ہیں, تو محمد بن عبداللہ لکھو, رسول اللہ نہ لکھو. اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے کہ یہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا کہ میں تو نہیں مٹاتا. یہ حکم عدولی نہیں تھی, یہ اپنا ایک ان کا محبت کا ایک انداز ہے, ان کا ایک انداز ہے. پھر اگلی بات ہے نا, حضرت علی نے کہا آپ مٹا دو, تو آپ سے نے کہا کہاں ہے مجھے بتاؤ. میں ان کی جی میں عرض کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ ایک ہے کیفیت کتابت کا سوال اور ایک ہے مکان کتابت کا سوال. اب میں بول رہا ہوں اس وقت اور آپ کے پاس نوٹس ہیں, آپ کے سامنے ایک پیج ہے, میں نے کوئی لفظ بولا ہے اور کافی دیر پہلے میں نے بولا ہے, مجھے تو نہیں پتا آپ نے صفحے پر کہاں لکھا ہے, اوپر لکھا ہے, نیچے لکھا ہے, دائیں لکھا ہے, یا اگلے پیج پر آپ چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں اگر آپ سے پوچھوں کہ میں نے جو بات کہی تھی وہ کہاں لکھی ہے, ذرا دکھاؤ مجھے.
تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیفیت کتابت کا سوال نہیں کیا، مکان کتابت کا سوال کیا کہ رسول اللہ کا لفظ لکھا ہوا کہاں ہے وہ مجھے بتاؤ. لہذا انہوں نے مکان کتابت کی نشاندہی کر دی کہ یہ لفظ رسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹا دیا. ٹھیک ہے، یہ بات نہیں ہے کہ معذرت سر، وہ اس میں سبحانی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ آگے محمد بن عبداللہ، پھر آپ نے خود لکھا آپ علیہ السلام نے پھر آگے محمد بن عبداللہ بن عبداللہ کا اضافہ فرمایا. جی جی یعنی آپ واقف تھے کتابت سے. ٹھیک ہے. سر وہ روایات اور بھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا، خود نہیں لکھا تھا. اور ایک یہ بھی ہے کہ خود لکھا تھا. جی اس لیے دونوں اچھا. چیزیں جی موجود ہیں. سر وہ چلیں جو معاہدہ تو وہ چلیں رسول ان روایات سے قطع نظر، ان روایات سے قطع نظر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے امیر معاویہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، با کو سین سے ملا کر لکھو، سین کے دندانے صاف کر کے لکھو، اور میم کی آنکھ کو چوندینا بناؤ. جی اب یہ وہ شخص ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ لکھنا ہی نہیں آتا، پڑھنا ہی نہیں آتا. لکھنا پڑھنا بالفعل کرنا اور چیز ہے، اور اس کا علم ہونا اور چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمیع علوم الاولین والآخرین وحی کے ذریعے سے منتقل ہو گئے ہیں، اس میں کیا اشکال ہے؟ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نازل ہونے سے پہلے نہ لکھتے تھے، نہ لکھنا جانتے تھے، نہ پڑھتے تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے. جب وحی نازل ہونا شروع ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تھے. ایک روایت اور ہے، وہ کتاب کا نام لکھ لیجیے، اس کو آپ تلاش کیجیے، اس کی تحقیق بھی کیجیے. اخبار مکہ کتاب ہے، اس میں ایک روایت درج ہے کہ پہلی وحی جب آئی ہے تو اقرأ بسم ربک الذی خلق 5 آیتیں فرشتہ جو ہے وہ ایک ریشم کا ایک ٹکڑا تھا اس کے اوپر لکھی ہوئی تھیں، وہ لے کر آیا اور آ کر یہ پیش کیا کہ اس کو پڑھیں اقرأ. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، کیا مطلب میں تو لکھے کو نہیں پڑھتا، میں مکتوب کو نہیں پڑھ سکتا. آپ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں پہلی وحی آ رہی ہے، افصح العرب ہیں. اگر زبانی فرشتے نے آ کر کہا تھا اقرأ تو اس کا ایک فطری رد عمل کیا بنتا ہے؟ ما انا بقارئ بنتا ہے یا ماذا اقرأ، کیا پڑھوں؟ وہ سوال کرے گا کیا پڑھوں. جی یہ جو فطری جو سوال بنتا ہے وہ بنتا ہے ماذا اقرأ، میں کیا پڑھوں. ٹھیک ہے، تو جبریل امین نے آپ کے سامنے یہ کیا کہ اس کو پڑھیں. جب اس کو دیکھا آپ نے تو وہ مکتوب تھا، مکتوب کو آپ نے پڑھنا سیکھا نہیں تھا، تو اس پہ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ. قارئ کس کو کہتے ہیں؟ قارئ لکھے ہوئے کو پڑھنے والا. ٹھیک ہے، ریڈنگ. لہٰذا اس پر جبریل امین نے آپ کو بھیجا ہے اور 3 مرتبہ یہ عمل کیا اور اس کے بعد آپ نے پڑھا ہے. بہرحال یہ تفصیلی بحث ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. ایک جی اخبار مکہ کس کی کتاب ہے؟ فاقیہی مصنف ہیں، پورا نام تو اس وقت مجھے بھی یاد نہیں ہے. سر یہ آخری بات ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ وحی سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے جی اور بعد میں جانتے تھے. جی حالانکہ قرآن مجید میں مشرکین کا یہ اعتراض ہے کہ انہوں نے کہا تھا وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا. جی تو اس میں تو اللہ تعالیٰ مشرکین کے اعتراض کو رد کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھتے تھے، جی جی یا نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود لکھتے تھے، نہ ہی جو ہے جی جی وہ آپ پڑھتے. میں نے عرض کیا ایک ہے لکھنا بالقوہ اور ایک ہے لکھنا بالفعل. بالفعل لکھنا یہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے، بالفعل لکھتے نہیں ہیں، لکھنے پڑھنے کا کام آپ نے نہیں کیا ہے بالفعل، جی لیکن وحی کے ذریعے سے آپ کو یہ علم منتقل ہوا ہے. یہ اس پہ تو کسی کا اعتراض نہیں نا سر. ہم تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا اس اعتبار سے نہیں جانتے تھے، نہ ہی آپ وسلم لکھ سکتے تھے، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھا تھا. یہ تعبیر درست نہیں ہے کہ نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے وحی کے بعد، یہ تعبیر درست نہیں ہے. وہی کے بعد جو ہے یہی تو مشرکین نے اعتراض کیا نا سر کہ صرف اکتتبها فرق کیا رہ فہی تملی جاتا علیہ. مشرکین کے اعتراض سے؟ پھر تو وہ صحیح اعتراض کرتے تھے نا کہ جی وہ لکھنا جانتے ہیں، رسول اللہ جاتے ہیں اور یہی تو لکھ کے لے رسالت کی آتے دلیل ہیں. ہے جی ہمارے پاس. پھر ہم کس طرح نہیں، ثابت ہمارے کریں؟ پاس پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس رسالت کی دلیل ایک نہیں ہے. نہیں سر میں نے یہ نہیں کہا کہ رسالت کی یہ بھی دلیل ہے. جی جی مل جل نہ دلائے. سوال کریں اور پھر جی سوال کریں شاید. اچھا اب دیکھیں یہ جو میں نے ریڈ کیا ہوا ہے شاید اس کے اندر آپ کو یہ دلیل نظر آئے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. جی تو اس سے مراد وہی ہے.
جی وہی کا علم ہے اس سے مراد؟ نہیں، اب یہ ماں تو عام ہے، اس کی تخصیص کیسے کریں گے آپ کہ کیا جانتے تھے کیا نہیں جانتے تھے؟ اس سے معلمہ کا آپ کو سکھا دیا ما لم تکن تعلم، جو کچھ آپ نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک اور دلیل حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں وحی لکھ لیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے لکھوا لیتے اور پھر فرماتے کہ یہ پڑھو، تو میں پڑھتا اور پڑھ کر جب سناتا فَإِنْ كَانَ فِيهِ سَقْطٌ أَقَامَهُ، اگر اس میں کوئی کمی ہوتی، کوئی غلطی ہوتی تو آپ اس کو درست کرواتے، ٹھیک ہے؟ خلاصہ یہ ہے، حدیث یہ بھی تو آتی ہے نا کہ ہم رسول اللہ کو سنایا کرتے تھے جو لکھا جی کرتے تھے، اور پھر جی رسول اللہ اس میں سے جی، جو غلطی ہوتی تھی نکالتے۔ وزیر اعظم کوئی لیٹر خود ٹائپ نہیں کرتا، نہ ہاتھ سے، نہ ٹائپ رائٹر سے، نہ کمپیوٹر سے، سارے آرڈر اسی کے چلتے ہیں، پی ایم سی ایم وی سی صاحب کوئی آرڈر خود ٹائپ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مثال میں دینا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اب سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم خود نہیں لکھا ہے، لیکن ہم یہ بھی تسلیم کر لیں ایک قدم آگے جا کر کہ آپ اس علم سے ناواقف تھے، اس علم سے ناواقف تھے، وحی کے آنے کے بعد بھی اس کے لیے دلیل چاہیے، اس کے لیے دلیل چاہیے، اور وحی کے بعد واقف ہو گئے تھے، اس کے لیے ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ کون سی دیکھیں نا یہ جو آیت ہے، آپ اس آیت کو دیکھیں نا، یہ الفاظ جو ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، آپ کو وہ سکھا دیا۔ سر آپ بحث میں آ گئے ہیں، میں اگر میرے نقطہ نظر سے آپ کو اتفاق نہ ہو تو آپ بے شک اس کو قبول نہ کریں، لیکن یہ کہ جو بات میں کر رہا ہوں اس کو آپ اپنے انجام تک پہنچنے کی اجازت دیں، ٹھیک ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں عام ہے، اور جو بھی علوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے وہ آپ کو سکھا دیے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کسی قسم کا اشکال میرے نزدیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، آخری بات اس میں یہ ہے کہ یہ قراءات جو ہم تک پہنچی ہیں یہ کیسے پہنچی ہیں؟ صحابہ کرام نے جب اس کو مصاحف عثمانیہ میں درج کیا تو یہ جو مصاحف ہیں وہ 6 ہیں، 6 مصاحف کے اندر انہوں نے اس طرح درج کیا، ایک کام یہ کیا کہ ایک ہی رسم میں 2 قراتوں کو جمع کر دیا، مثلا واعدنا اور وعدنا، 2 قراتیں ہیں، واعدنا باب مفعلہ سے ہے اور وعدنا یہ مجرد سے، ٹھیک ہے؟ تو صحابہ کرام نے اس کو الف کے بغیر لکھا ہے، الف نہیں ہے۔ واعدنا کی قراءت متواتر ہے، لیکن کسی نسخے میں بھی الف نہیں ہے، بغیر الف کے لکھا ہے، وعدنا اور واعدنا، لہذا ہم کھڑا زبر استعمال کرتے ہیں، کھڑا زبر اضافی ہے، حرکات بعد میں لگائی گئی ہیں، حرکات جو ہے وہ رسم کا حصہ نہیں ہے، اس کی تصویر ابھی آگے آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے وَإِذْ، یہ واو ہے، یہ حمزہ، وَإِذْ وَاعَدْنَا، یہاں کوئی الف نہیں ہے، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یہ نسخہ وہ ہے جو مصر میں محفوظ ہے، قاہرہ میں، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی تصویر ہے نقطۂ اعراب کے بغیر۔ سر یہ اوپر احتمالی رسم لکھا تھا، اس سے کیا مراد؟ دیکھیں میں بہت ساری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو کیونکہ میرے پاس وقت کی کمی ہے، میں 6 منٹ اوپر جا چکا ہوں ڈاکٹر صاحب کی ہدایت کے مطابق، جی کوئی بات نہیں سر، آپ اچھا چلیں اس نقطے کو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو احتمالی رسم ہے یہ ایک اصطلاح ہے رسم کی، علم الرسم کی۔ علم الرسم میں ایک جو رسم اختیار کیا جاتا ہے، ایک کو کہتے ہیں کہ وہ رسم ہے اختصار کے لیے، الف حذف کیا ہے اختصار کے لیے، مثال کے طور پہ الرحمن، الف نہیں ہے نا، تو یہ شمول قراءت یا احتمال قراءت کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ الرحمن میں دوسری کوئی قراءت نہیں ہے، الرحمن ہی ہے لیکن الف نہیں۔ تو اب یہاں جو الف حذف ہوا ہے وہ اختصار کے لیے حذف ہوا ہے، وہ احتمال کے لیے حذف نہیں ہوا کہ الرحمن کی قراءت بھی شامل رہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو احتمالی رسم ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے کہ جہاں دوسری قراءت کو بھی ہم نے شامل رکھنا ہے، وعدنا لکھنا ہے بغیر الف کے، تاکہ وعدنا کا بھی احتمال باقی رہے، کیونکہ اگر الف لکھ دیں گے تو وعدنا تو پڑھا جا سکتا ہے، وعدنا اس کا احتمال ختم ہو گیا، تو اس کو احتمالی رسم علماء رسم کے یہاں
اس کو احتمالی رسم کہتے ہیں. اطعام، یہ بھی احتمالی رسم کی دوسری مثال ہے. اطعام میں عین کے بعد الف لکھا ہوا نہیں، اور کسی بھی نسخے میں نہیں ہے. 6 مصاحف ہیں، 6 میں سے کسی میں بھی نہیں ہے، سب کے اندر الف کے بغیر لکھا ہوا ہے. اب اس کو اطعمہ پڑھیں یا اطعام پڑھیں، اور اطعام کی قراءت مصدر کے طور پر اور اطعمہ فعل ماضی کے طور پر، دونوں قراءتیں متواتر ہیں. یہ دیکھیے تصویر اس کی، او اطعم او اطعام، یہ اطعام لکھا ہوا ہے الف طا عین. ٹھیک ہے، یہ قاہرہ میں محفوظ ہے مصحف. یہ اس کی تفصیل ہے جو میں نے کر دی ہے. دیکھیں ایک اور مثال دیکھیے، یہ تاشقند میں محفوظ ہے نسخہ، ووصا اور واوصا. ٹھیک ہے، ایک میں ووصا لکھا ہوا ہے، درمیان میں الف نہیں ہے، اور ایک میں واوصا لکھا ہوا ہے، درمیان میں ایک الف لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، خلاصہ اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے قراءتوں کو مصاحف کے اندر درج کیا 2 طریقے سے. ایک یہ کیا کہ ایسا رسم اختیار کیا کہ تینوں قراءتیں ایک ہی رسم کے اندر جمع ہو جائیں، ایک ہی اختیار کیا. دوسرا کام یہ کیا کہ جہاں ایک رسم میں جمع ہو ہی نہیں سکتی تو وہاں ایک نسخے کے اندر ایک طرح لکھ دیا اور دوسرے نسخے کے اندر دوسرا لکھ دیا. مثال کے طور پہ ایک نسخے میں ووصا لکھ دیا، یہ تاشقند میں ہے، اور ایک میں لکھ دیا اوصا، یہ ترکی میں ہے. یہ نسخہ جو ترکی میں محفوظ ہے اس کے اندر یہ، اور اس کی ساری ڈیٹیل میں نے اس سلائڈ کے اندر آگے دی ہے. یہ امام ابو مردانی کی. وفي مصاحف اهل الشام واهل المدينه والشام واوصى بها بالف بين الواوين قال ابو عبيد وكذلك رايتهما في الامام مصحف عثمان وفي سائر المصاحف ووصى بغير الف. ٹھیک ہے، یہ اس کی تفصیل ہے. ہمارے ہاں بھی برصغیر میں چند مصاحف جو ہیں وہ قراءات پر مشتمل لکھے گئے. سب سے قدیم مصحف جو میرے علم میں آیا وہ 1330 ہجری میں مولانا قاسم نانوتوی نے اس کی تصحیح کی تھی. اس کی ایک تصویر ہمارے سامنے ہے. اس میں انہوں نے یہ کیا کہ جو روایت حفص ہے اس کو متن میں درج کیا ہے، اور جو روایت شعبہ ہے اس کو انہوں نے حاشیے میں درج کیا ہے. یہ آپ کے سامنے اس کی تصویر ہے. یہ انڈیا میں دہلی میں یہ شائع ہوا تھا اس کا 1330 میں. یہ تنشید الطبع قراءات کے اوپر یہ مولانا شفیع علی تھانوی کی کتاب ہے. اس میں 7 قراءتوں کو جمع کیا گیا ہے. یہ اس کی صرف تصویر ہے کیونکہ نظر نہیں آ رہی اس وجہ سے میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. سر ہمارے یہاں کے جو لوکل مصاحف ہیں ان میں رسم کا اہتمام نہیں ہے، یعنی کئی جگہوں پر غلطیاں ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ رسم کا اہتمام جو ہے فرض ہے یا مستحب ہے، اور جو غلطیاں اس میں موجود ہیں رسم؟ دیکھیں جو رسم ہے قرآن حکیم کا، اس میں اجماع صحابہ کے خلاف لکھنا اس کی کوئی گنجائش سرے سے نہیں. ورنہ تو میں ایک الف زیادہ کر دوں، ایک واو زیادہ کر دوں، میں کوئی حرف کم کر دوں، زیادہ کر دوں، یہ تو دروازہ کھل جائے گا. یہ تو مطلب قرآن حکیم کی حفاظت ہی نہیں رہے گی، قرآن حکیم محفوظ ہی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ تو امی تھے، تو یہ صحابہ کرام کا اجتہاد ہے یا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا اجتہاد ہے یا حضرت عثمان غنی کا اجتہاد ہے؟ میں کیسے مان لوں اس بات کو؟ اللہ کا کلام ہے. جب اللہ کا کلام ہے تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ تلفظ تو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اس تلفظ کو لکھنے کا جو رسم ہے وہ اجتہادی ہے؟ ہذا لا ممکن، یہ عقلاً ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی یہ ایک الف ہم نے اپنی مرضی سے لکھ دی ہے. صحابہ کرام کے مزاج سے یہ بات بعید ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایک حرف کا اضافہ یا اپنی طرف سے ایک حرف کی کمی کریں. یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ ان کے اوپر بہتان ہے کہ ہم یہ کہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی سے لکھا ہے. انہوں نے ایک ایک حرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر سیکھ کر لکھا ہے. ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے پڑھا. جیسے قراءت میں اگر مد کرنا ہے تو اس کی مقدار ہے، میکسیمم کی بھی لمٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک الف کو آپ 4 حرکات سے زیادہ نہیں کھینچ سکتے، یا ایک غنہ ہے اس کو آپ جو ہے وہ مطلب قوالی کی طرح نہیں کھینچ سکتے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب الرحمن لکھ رہے ہیں تو اپنی طرف سے الف لکھ دیں اس میں، یا بسم اللہ لکھ رہے ہیں تو الف اپنی طرف سے لکھ دیں؟ کیوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک حرف کا نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے عقلاً، کیونکہ یہ ایک پیچیدہ بحث ہے. اور
معذرت کے ساتھ یہ ڈھیروں موضوعات ہیں جو انٹر لنکڈ ہیں. جب تک ان کے اوپر سیر حاصل گفتگو نہ ہو کوئی موقف سمجھنا یا کوئی ایک تصویر مکمل کرنا یہ ممکن نہیں. ٹھیک ہے, ایک تصویر ہے, اس کے 1000 ٹکڑے ہیں. اب 1000 ٹکڑوں میں سے 5-10 ٹکڑے ہمارے ہاتھ میں آ جائیں تو 5-10 ٹکڑوں کا ہمیں نہیں پتہ لگے گا کہ یہ ٹانگ کی تصویر ہے یا کان کی تصویر ہے یا کمر کی تصویر ہے یا کہاں کا ٹکڑا ہے, یہ کہاں کا حصہ ہے, ہمیں نہیں معلوم. جب تک ایک پکچر ذہن میں کمپلیٹ نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے ہم کوئی موقف مستحکم قائم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ہاتھ کا قلمی نسخہ ہے جو ہمارے یہاں بر صغیر میں. اب جو جدید ہیں آپ کے لیے چند ریسرچ کے اس میں ٹاپک بھی نکل سکتے ہیں, کیونکہ اب ضرورتیں جو ہے وہ نئی سامنے آ رہی ہیں, اتنی ضرورتیں سامنے آ رہی ہیں. تو آڈیو ویڈیو کیسٹس یا اسی طرح ویب سائٹس یا اسی طرح ایپلیکیشنز وغیرہ, یہ چند چیزیں جو ہیں یہ آپ کی معلومات کے لیے میں نے یہاں شامل کی ہیں. تو ان کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے یہ ہے کہ قراءات کی حفاظت, ترویج, تعلیم و تعلم آج جدید انداز میں کیسے جاری و ساری ہیں, تو وہ اس میں دیکھا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں لاہور میں ڈاکٹر قاری حمزہ مدنی جو ہمارے ساتھی ہیں, برادر مکرم ہیں, ٹھیک ہے, اچھا کام کیا انہوں نے, اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اسی طرح سر یہ جو بھی میں نے آپ سے رسم کے حوالے سے گفتگو کی جی تھی, میرا تعلق اصل میں یہی فیملی سے ہے, میں جی میرے دیور. جی تو یہ جو رسم کا مسئلہ ہے نا, جو میرے سسر ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ یہ توقیفی تھا. تو یہ ہمارے ہاں بڑا اس پر گفتگو اور بحث و مباحثہ جاری رہتا ہے. میرے ہسبینڈ سمیت سب بھائیوں کا یہ ہے رائے کہ یہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ عثمان کا اپنا اشتہار نہیں تھا, توقیفی ہے. نہیں ان کا سوری میرے سسر کا یہ موقف ہے کہ یہ اشتہادی تھا, اور باقی جو میرے ہسبینڈ دیور وغیرہ ان کا موقف یہ کہ یہ توقیفی ہے. جی جی, تو اس وجہ سے میں نے آپ سے ذرا جو علمی معاملات ہیں, علمی معاملات میں رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے, اس بات کا امکان ہے. ٹھیک ہے, لیکن جہاں تک بات ہے حفاظت قرآن کی کہ قرآن پاک محفوظ ہے, تو قرآن پاک اگر محفوظ ہے تو اس کا تلفظ بھی محفوظ ہے اور اس کا رسم بھی محفوظ ہے, کیونکہ تلفظ کو رسم سے ہٹ کر ہم کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا, یوں کہہ رہے ہیں آپ کہ ایک ہے عرض اور ایک ہے جوہر, تو عرض کو جوہر کے بغیر دیکھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو رسم اور تلفظ کو یا رسم اور قراءت کو الگ کر ہی نہیں سکتے, ممکن نہیں ہے. تو جب قراءت محفوظ ہے تو ضمناً رسم محفوظ ہے. اسی طرح جب قراءت منزل من اللہ ہے تو ضمناً الحمد, چلیں یوں کر لیتے ہیں, الحمد کیسے لکھیں گے؟ حمزہ, چلیے میں ڈاکٹر صاحب وقت لے لوں. جی جی جی, نہیں میں وقت لے لوں, کوئی زحمت تو نہیں. میں یہ کیا کرتی ہے تو یہ پتر میں سے دیا کرتا ہے, تیرا میں تزکیہ نفس کرنا ہے. دیکھیں, اب مثال کے طور پہ الحمد لکھنا ہے, اب یہ الحمد جو ہے یہ اس کا رسم ہے. میں تھوڑا سا سائز اس کا بڑا کر لیتا ہوں, فونٹ اس کا. اب یہ حمزہ, اس کا شروع میں جو میں نے حمزہ لکھا ہے یہ بشکل الف لکھا ہے. ٹھیک ہے, آ ای او اس طرح لکھتے ہیں. اگر میں جی شکریہ, اگر میں اس کو ایسے لکھوں آپ مان لیں گے؟ آپ تو وہی ہیں جی, الف لام حمدو. نہیں آپ کیوں نہیں مان رہے اس کو؟ کیونکہ پھر الگ طریقے سے پڑھا جائے گا. نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ اجتہاد ہے نا, میرا اجتہاد ہے, مان اس کو.
नहीं क्योंकि ये हमें ऐसे पढ़ाया नहीं गया। नहीं चले आप से बात कर लेते सहाबा की हैं। रस्म मैंने इसको इस तरह लिख दिया है, जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिख दिया, मेरा इज्तिहाद है, मानना पड़ेगा आपको। सर अभी आपने कहा ना कि कुरान में सहाबा का जो रस्म उन्होंने दी है उसको बदल नहीं सकते। इससे हटकर लिख ही नहीं सकते। एक और मिसाल देखिए, देखें एक और मिसाल मैंने इस तरह लिख दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह नहीं ये तो फिर जब मिलाएंगे तो इसका ये हमजा जो है वो अपनी नहीं जगह पढ़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़ेंगे ना। हाँ, ये गुंजाइश नहीं है। नहीं। आप बताएं गुंजाइश अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं लिख सकते हैं? गुंजाइश नहीं निकलती। नहीं नहीं वो जो वो लिख सकते हैं सर ये वाली ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? सर हम तो उसको मानेंगे ना जिस पे इत्तेफाक हो गया। अब गलत अहले है किताब आप उसको नहीं ये। मानते। ठीक है, इत्तेफाक उसी पे हुआ है जो मुनज़्ज़ल है, बिल्कुल। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख कर सहाबा किराम ने आगे नकल किया है, वही मुत्तफ़क़ अलैह है, उसी पर सहाबा किराम का इजमा है, उससे हटकर कोई चीज़ मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, ये मालिक यासिन फिल क़िराअत मदखल, ठीक है, क़िराअत जो है वो मनक़ूली इल्म है, इज्तिहादी नहीं है। तो यहाँ क़िराअत और रस्म जो है उसमें अगर हाँ कुछ चीज़ें इज्तिहादी पहलू हो सकते हैं, लेकिन हम पूरा का पूरा सिस्टम जो है उसको हम कहें कि पूरा का पूरा सिस्टम इज्तिहादी है, ये हज़म होने वाली बात नहीं है, आसान नहीं है। ठीक है, यह मिसाल के तौर पर ये अल्हम्दुलिल्लाह। अब फ़र्ज़ कीजिए मैं थोड़ा सा एक और आपको मिसाल देता हूँ। एक लफ्ज़ मैं लिख रहा हूँ तो मीम अलिफ लाम का मालिक यौमिद्दीन अगर मैं इस तरह लिख दूँ, मालिक यौमिद्दीन में अगर मैं इस तरह लिख दूँ तो आप मान लेंगे? ये तो मान लेंगे। नहीं अगर इस तरह लिखूँ तो ये तो किरात है ना मलिक यौमिद्दीन। मेरा सवाल ये है कि दुरुस्त होने का फैसला कैसे करेंगे आप कि मालिक लिखा हुआ है, मालिक मीम अलिफ लाम काफ ये दुरुस्त है या मीम लाम काफ ये दुरुस्त है? दुरुस्त होने की बुनियाद क्या रखेंगे आप? जो रस्म के मुताबिक हो, जी जो रस्म के मुताबिक हो, जिसमें सुनाने के मुताबिक। नहीं अगर हम कहें कि ये इज्तिहादी है, अगर हम इस नुक्ता नज़र पे बात करें तो मालिक जो है उसूल जो नहवी सरफी उसूल हैं किताबत के, उसके मुताबिक अगर देखें तो मालिक जब अलिफ पढ़ा जा रहा है तो अलिफ लिखना चाहिए ना, मलफूज मकतूब के मुताबिक होना चाहिए ना। ठीक है, तो एक आम जो अकल का जो तकाजा है वो ये है कि ये दुरुस्त है। सर वो जो हम लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जी रहमान जब लिखते हैं अलिफ के साथ, तो बाज़ उलमा कहते हैं ये सही नहीं है, अलिफ के साथ नहीं बल्कि उसके ऊपर वो खड़ी ज़बर आनी जी चाहिए। जी ये वही सही होगा। यही बात है ना कि रस्म की पाबंदी जरूरी है। इस तरह सॉरी ये दुरुस्त नहीं है। जी ठीक है, और ये दुरुस्त है। ये दुरुस्त है। ठीक है, ये जो हम कह रहे हैं कि वो दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त नहीं है, इसकी बुनियाद क्या है? किस बुनियाद पर हम ये फैसला कर रहे हैं? ठीक है, ये बुनियाद वो है कि सहाबा किराम ने इसको इस तरह लिखा है, इस तरह नहीं लिखा है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर सहाबी का इज्तिहाद होता तो कुरान पाक कलामुल्लाह है, कलामुल्लाह के अंदर सहाबी का इज्तिहाद हम जो है ना फर्ज करें, हमने थोड़ी देर पहले ये बात समझ ली थी कि कलामुल्लाह का नसख नहीं हो सकता। वही के बगैर नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब कलामुल्लाह का नसख, जब हमने उसूली बात तय कर ली कि कलामुल्लाह का नसख उसमें न कमी न इजाफा वही के बगैर नहीं हो सकता, तो फिर एक अलिफ का इजाफा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु कर दें या ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु कर दें। बाकी सब बाज़ अल्फाज तो ऐसे हैं कि उनकी समझ भी नहीं आती कि इसकी लॉजिक क्या है। जैसे वला तक़ूलन्ना लिशैइन, जी जी अब इसमें अलिफ की वजह समझ नहीं आती कि ये क्यों लिखा गया। लिशैइन शीन के साथ अलिफ है और वो इसका मतलब ये हुआ कि ये अकली पैमानों पर उतरने वाली चीज़ नहीं है, ये जो नकलन बाद नकलन उसी तरह है। छोटी सी बात वो जी। जो है ना, जैसे मुस्तशरिकीन यानी उन्होंने कुरान हकीम पर मुतनव्वे किस्म के एतराज़ात और शुबहात वारिद किए। उनमें से एक ये भी था कि भाई ये जो है ये कई तरह से लोग अपनी मर्ज़ी से अर्रहमान ऐसे भी लिखते थे, जी। ऐसे भी लिखते थे, और पढ़ते भी जैसे मालिक है, कोई मलिक पढ़ता था। जी जी तो वो ये मिसालें देकर ये साबित करना चाहते हैं, ये करने की कोशिश करते हैं
کہ قرآن حکیم یعنی ایسا محفوظ نہیں ہے بلکہ اس میں یعنی گویا تصحیف ہوئی ہے یا ترمیم ہوئی ہے. جی 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 تو اس کا جواب کیا ہوگا سر؟ ڈاکٹر صاحب اس کا تو چھوٹا سا جو جواب ہے مختصر وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم اول نزول سے لے کے آج تک پڑھا جا رہا ہے نمازوں میں. کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو اس طرح جہراً تلاوت ہوتی ہو. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، جتنی آیتیں نازل ہوئیں ان کو نمازوں میں جہراً تلاوت کیا. جہراً کسی حدیث کی نمازوں میں تلاوت نہیں ہوئی. لہذا قرآن حکیم نزول کے اگلے مرحلے سے امت میں اس طرح پھیل گیا کہ نمازوں میں اس کی تلاوت ہو رہی ہے، نوافل میں اس کی تلاوت ہو رہی ہے، گھروں میں اس کی تلاوت ہو رہی ہے، زبانی تلاوت ہو رہی ہے، مصحف میں دیکھ کر تلاوت ہو رہی ہے. تو یہ جو قرآن حکیم کی جو حفاظت ہے وہ محض کتابت پر موقوف نہیں ہے. محض کتابت یہ اس کا مؤید ہے، یہ اس کا مؤید ضرور ہے، لیکن اصل جو ہے وہ سینوں میں محفوظ ہے. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن حکیم جو صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ تھا، بنیاد وہ ہے. جب صحابہ کرام نے مصاحف عثمانیہ تیار کیا اور ان کے اوپر اجماع کر لیا، 12,000 صحابہ کرام کا اجماع نقل کیا مورخین نے، تو جب نقل کیا تو اب یہ دو چیزیں ہو گئی. اور یہ مکتوب اور محفوظ فی الصدور یہ دونوں مطابق ہیں آپس میں، ان میں آپس میں اختلاف ممکن نہیں ہے. جہاں اختلاف ہے اس کو تو ہم نے شاذ کہہ دیا. جو چیز مصاحف عثمانیہ میں درج نہیں ہے وہ شاذ ہے. ایک الف یا ایک واو یا ایک میم یا ایک نون، کوئی ایک حرف بھی اگر مصاحف عثمانیہ میں نہیں ہے تو وہ شاذ ہے، اس کو پڑھنا وہ شاذ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ مصاحف عثمانیہ میں درج ہوا ہے وہ معیار ہے، کتابی معیار ہے. اور جو صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ ہے وہ سینہ بسینہ محفوظ ہونے کا معیار ہے. لہذا اگر وہ لوگ کوئی یہ اعتراض کریں مستشرقین خاص طور پہ کہ سارا دار و مدار کتابت پر ہے، یہ بات بھی غلط ہے. اور اگر وہ یہ کہیں کہ سارا دار و مدار زبانی حفظ پر ہے تو یہ بات بھی غلط ہے. کیوں؟ زبانی حفظ کے ساتھ ساتھ ابتدائی نزول سے کتابت موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وحی لکھوائی ہے اور اس کے بعد مصحف صدیقی تیار ہوا ہے، پھر مصحف عثمانیہ تیار ہوئے اور اس کے بعد آج تک مصاحف تیار ہوئے ہیں اور جاری ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو قراءت اور کتابت یہ دونوں یہ مسلسل اس طرح ایسے پیرلل چل رہے ہیں کہ 1400 سال میں ایک لمحے کا بھی انقطاع ان میں نہیں آیا. تو محض کتابت کے اوپر اگر دار و مدار ہوتا تو پھر اس کا امکان تھا کہ کسی نے ایک طرح سے لکھ لیا اور لوگوں نے اس کو دوسری طرح سے پڑھ لیا تو وہ نئی قراءت وجود میں آ گئی. نئی قراءت کیسے وجود میں آئے گی؟ سینکڑوں لوگ تو ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ اس کو اسی طرح یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو وہ تو ایک بچہ بھی کہے گا کہ جی اس طرح نہیں ہے. اگر کسی نے غلطی سے پڑھ بھی دیا تو مثال کے طور پہ ایک قراءت جو ہے وہ غلطی سے کسی نے پڑھ دی تو چھوٹا سا بچہ بھی کہہ دے گا، زبانی سن کے کہہ دے گا کہ یہ اس طرح نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں تو ان کو الگ کر کے دیکھا نہیں جا سکتا. سر اسی لیے مستشرقین سے متاثر ہونے والوں نے کچھ لوگوں نے کتابت کو ہی بیس بنایا، کتابت کو ہی جو ہے نا انہوں نے بنیاد بنایا. جی، اور پھر جو ہے نا وہ ایسا ہے نا کہ دیکھیے سر، ایسا ہے یہ اینک ہے نا، اس میں سے ایک شیشہ نکل جائے نا تو تصویر آدھی نظر آئے گی. تو وہ صورتحال ہے مستشرقین کی. صورتحال وہ ہے کہ سینوں میں محفوظ کچھ نہیں ہے، ان کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جی سر، سینوں میں محفوظ کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہمارے نزدیک سینوں میں محفوظ اور المتعبد بتلاوتہ فی الصلوات الخمس اس کی ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ان کے نزدیک کیونکہ ہے نہیں، اس وجہ سے وہ اس کو سمجھتے نہیں، اس کو یعنی مطلب وہم گمان میں بھی نہیں ہے. جزاک اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم. یہ گفتگو ایسی ہے کہ وقت ہو گیا ہے جی. اب انشاءاللہ اگلے بہت معذرت خواہ ہوں